میں ایک 22 سال کی خوبصورت لڑکی ہوں۔ میرا نام جیسمین ہے۔ میں پاکستان کے کراچی شہر کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک بھرپور جوانی سے لبریز تھی۔ میرا شریر کی بناوٹ دیکھ کر اچھے لوگوں کا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور میرے شریر کا رس نچوڑ کر پی لے، میرے بھائی نے ہی مجھے نچوڑ ڈالا۔ اس رات مجھے بہت ہی درد ہوا تھا، لیکن مزہ بھی بہت آیا تھا۔ ویسے وہ میرا سگا بھائی نہیں تھا، وہ تو میرے چاچا کا لڑکا تھا، اس لیے وہ میرا بھائی لگتا تھا۔ پوری کہانی سننے سے پہلے میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے میری ساری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کہانی اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریے، جس سے میں آپ کے لیے اچھی کہانی لا سکوں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری ہائٹ 5 فٹ ہے۔ ہم شہر میں ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارے چاچا اور ان کی پوری فیملی گاؤں میں ہی رہتی ہے۔ گرمی کی چھٹیوں میں میرے چاچا کا لڑکا رحیم ہمارے پاس شہر آیا۔ جب رحیم بھائی جان ہمارے گھر آئے تو میری امی اور ابو انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے ابو رحیم بھائی کا ہی اپنا بیٹا مانتے تھے۔ رحیم بھائی دیکھنے میں بہت ہی سندر تھے۔ ان کی عمر مجھ سے 2 سال کم تھی، لیکن ان کا گٹھیلا اور لمبا چوڑا شریر کسی کو بھی اپنی طرف آکرشت کرتا تھا۔ رحیم بھائی جس دن ہمارے گھر آئے، اس دن میں نے فٹنگ کی جینس اور ٹاپ پہنا تھا، اس لیے وہ مجھے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ امی نے بریانی بنائی تھی۔ ہم سبھی نے ایک ساتھ بیٹھ کر بریانی کھائی اور خوب ساری باتیں کی۔ رات کو رحیم بھائی امی اور ابو کے ساتھ ان کے کمرے میں سو گئے۔ صبح رحیم بھائی لیٹ ہی اٹھے۔ جب تک وہ اٹھے ابو کام پر جا چکے تھے اور امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ آج میں بھی صبح جلدی اٹھ کر نہا چکی تھی اور میک اپ کر کے فٹنگ والا سوٹ شلوار پہنا تھا۔ میں ہی رحیم بھائی کو ان کے کمرے میں چائے دینے گئی تھی۔ صبح مجھے دیکھ کر رحیم بھائی مجھے دیکھتے ہی رہ گئے اور بول پڑے، آج تو تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کس کے لیے اتنا سجی ہو؟ تو میں نے بھی مزاحیہ انداز میں ان سے کہا، آپ کے لیے ہی تو سجی ہوں، اور کوئی ہے کیا یہاں پر؟ تبھی رحیم بھائی نے کہا کہ میرے لیے کیوں، میں کون سا تمہارا شوہر ہوں؟ تبھی میں نے کہا، ارے رحیم بھائی، آپ تو بالکل بدھو ہو، اور چائے انہیں پکڑا کر وہاں سے چلی آئی۔ کچھ سمے بعد امی کھانا بنا کر پڑوس کے ایک کارکرم میں چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد رحیم بھائی نے نہا دھو کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کے لیے آ گئے۔ میں نے جان بوجھ کر چنی نہیں ڈالی تھی، کیونکہ میں رحیم بھائی کو اپنے سنترے دکھانا چاہتی تھی، جس سے دیکھ کر رحیم بھائی میرے اندر کی گرمی کو شانت کر سکیں۔ رحیم بھائی بھی میرے سنتروں کو بڑی ہی غور سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ ابھی اٹھا کر میرے سنتروں کا سارا رس نچوڑ ڈالیں گے، لیکن وہ شانتی سے کھانا کھانے لگے۔ میں ان کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد آخرکار میں نے پوچھ ہی لیا کہ بھائی جان، دودھ پیو گے کیا؟ رحیم بھائی نے ادھر ادھر دیکھا اور کہنے لگے، پیوں گا، لیکن یہاں پر دودھ تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا، میں اس دودھ کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ تبھی رحیم بھائی نے کہا، تم بہت بگڑ گئی ہو۔ تو میں نے کہا، ارے بھائی، اس سے بگڑنے والی بات کیا ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میری موسی نے اپنے چاچا کے لڑکے سے شادی کی تھی، اور آپ کے ماما نے بھی تو اپنی چاچی سے شادی کی تھی۔ میں نے رحیم بھائی سے بڑے پیار سے کہا، مان جاؤ نا بھائی، ہم کون سا پاپ کر رہے ہیں، ہم تو بس تھوڑا انجوائے ہی کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو بھی تو مزہ آئے گا، بس آپ ایک بار ہاں تو کرو۔ لیکن رحیم بھائی نہیں مانے، وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باہر گھومنے چلے گئے۔ میں بس ایسے ہی تڑپ کر رہ گئی۔ شام کو ہم سبھی مل کر پارک گھومنے گئے اور باہر ہی کھانا بھی کھایا۔ سبھی گھوم کر تھک گئے تھے۔ جب سبھی گھر آئے تو میں نے امی سے کہہ کر رحیم بھائی کو اپنے ساتھ کمرے میں سونے کے لیے لے آئی۔
امی ابو اپنے کمرے میں سو گئے۔ میں کافی دیر تک رحیم بھائی سے باتیں کرتی رہی۔ باتوں باتوں میں نے رحیم بھائی سے پوچھا، کیا آپ کی کوئی سیٹنگ ہے؟ تو وہ بول پڑے، نہیں تو میں تو آپ کو ہی پسند کرتا ہوں۔ آپ کے امی ابو مجھے بیٹے کی طرح مانتے ہیں۔ تبھی میں نے کہا، ارے بھائی جان، میں ابھی امی ابو کو تھوڑے ہی نہ بتاؤں گی۔ میں تو بس آپ کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کو انجوائے نہیں کرنا تو رہنے دو۔ تبھی رحیم بھائی بولے، ارے نہیں، میرا بھی من دودھ پینے کا ہے۔ تو میں ترنت ہی بول پڑی، تو پی لو نا، روکا کس نے ہے؟ تبھی اچانک امی اور ابو کے کمرے سے آوازیں آنے لگیں، تو ہم دونوں یہ دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ گئے کہیں امی ابو لڑائی تو نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن کمرہ بند ہونے کے کارن ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے سننے کی کوشش کی، تبھی امی کی آواز کانوں میں پڑتی ہے کہ ذرا دھیرے کریے نا۔ میں آواز سنتے ہی سمجھ گئی کہ اندر کیا چل رہا ہے، لیکن میں مزے لینے کے لیے رحیم بھائی کے ساتھ وہاں پر کھڑی رہی۔ تبھی اچانک کمرے کی لائٹ جل گئی اور اندر کا نظارہ دیکھ کر رحیم بھائی وہاں سے لوٹنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی رحیم بھائی مجھ سے بولے، مجھے بھی بھوک لگی ہے، مجھے بھی دودھ پینا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تو بہت نخرے دکھا رہے تھے اور اب اپنی بہن کا ہی دودھ پینا چاہتے ہو؟ سنتے ہی رحیم بھائی شرما گئے اور اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا۔ لیکن میں کہاں ایسا موقع چھوڑنے والی تھی، انہیں خود ہی اپنا دودھ پلانے لگی۔ تب مجھے پتہ چلا کہ بھیا بھی کتنے بھوکے تھے۔ وہ قریب آدھا گھنٹے تک میرا دودھ پیتے رہے۔ میرا تو پانی بھی نکل چکا تھا، لیکن اندر ہی اندر مزہ بہت آ رہا تھا۔ تبھی میں رحیم بھائی سے بولی، بھائی جان، کیا آپ مجھے گھوڑے کی سواری کرواؤ گے؟ تو رحیم بھائی بولے، کرا تو دوں گا، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی سونی گود نہ بھر جائے۔ تو میں نے کہا، ارے بھائی جان، آپ تو بہت ڈرپوک ہو، کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرا گھوڑے کی سواری کرنے کا بہت من کر رہا ہے۔ لیکن رحیم بھائی نہیں مانے۔ تو میں نے کہا، میں جا کر امی کے کمرے سے ہیلمٹ لے آتی ہوں، تب تو مجھے گھوڑے کی سواری کرا دو گے۔ لیکن بھائی جان کہنے لگے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ امی نے اگر دیکھ لیا تو بوال ہو جائے گا۔ لیکن میں نہیں مانی اور دھیرے سے اپنی امی اور ابو کے کمرے میں پہنچ گئی۔ امی ابو تھک کر سو چکے تھے۔ میں نے چپ چاپ سے الماری سے ہیلمٹ لے کر آ گئی۔ پھر رحیم بھائی نے ہیلمٹ لگا کر مجھے جنت کی سیر کرائی۔ وہ کبھی مجھے گھوڑی بناتے تو کبھی گدھی۔ پوری طرح انہوں نے میرا شریر پوری رات نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد کئی دنوں تک میں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی پھٹکنے نہیں دیا، جس پر وہ مجھے چڑھاتے تھے۔ بس ایک بار میں ہی ہوا نکل گئی۔ کچھ دنوں بعد پھر جب بھی ہمیں سمے ملتا، میں بھیا کے گھوڑے کی سواری کر لیتی، لیکن یہ سب زیادہ دنوں تک نہیں چل سکا۔ ایک دن امی نے ہمیں دیکھ لیا اور بہت مارا۔ پھر ایک دن چاچا چاچی کو بلا کر آپس میں بات کر کے ہمارا نکاح کرا دیا۔ ہمارے یہاں اس طرح نکاح بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی بڑی سمسیا نہیں ہوئی۔ کیسی لگی آپ سبھی کو یہ پریم کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ملتی ہوں کل شام ایک نئی کہانی